ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی محسن باری صاحب سے، محسن باری صاحب سے پہلے ہماری گفتگو قبلہ راجہ ناصر عباس صاحب سے چل رہی تھی، اور ہم ایک دفعہ پھر کیونکہ ہمارا ایک رابطہ منقطع ہو چکا تھا، دوبارہ ہم نے رابطہ کیا ہے حجت الاسلام مسلم حضرت ناصر ملت حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی وجہ سے، اور ہم اس پروگرام میں دوبارہ علامہ صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ علامہ صاحب جو سوال میں نے کیا سیاسی جو ہمارے جو عسکری حوالے سے کہ عسکری قیادت نے آپ سے رابطہ کیا یا نہیں کیا اس 73 دنوں کے اندر، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے مطالبات جو ہیں کچھ کا تعلق عسکری قیادت کے ساتھ تھا۔ جو پاڑا چنار کے اندر لوگ شہید ہوئے تھے ان کو ایف سی نے گولیاں ماری تھی۔ جی ہاں جی ہاں بالکل۔ گلگت کے اندر جو لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں ان کا تعلق ملٹری قیادت کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح سے پاڑا چنار ڈی اے خان کے اندر اور پشاور کے اندر جو آپریشن ہے یہ ایپیکس کمیٹی نے کرنا ہے، اس میں کور کمانڈر ہے، لیکن اس کو اجلاس کو بلوانا ہے صوبائی وزیر اعلیٰ نے جو خیبر پختونخوا کے ہیں۔ جی جی، تو جو چیزیں ان کے ساتھ رہتی ہمیں وہی توقع ہے وہ ان کو سیٹل کرے۔ جی جی، ہمیں یہ توقع نہیں کہ عسکری قیادت آئے اور ہمارے سیاسی حکومت کے ساتھ معاملات کو وہ سیٹل کرے۔ جی جن لوگوں نے وہاں پر ظلم کیا تھا پاڑا چنار کے اندر ان کے حوالے سے ہمارے مطالبات عسکری قیادت کے ساتھ تھے، جی ہاں اور وہ جرگے کی شکل میں ان کو سیٹل کیا گیا ہے۔ بالکل۔ لیکن باقی جو مطالبات ہمارے ہیں گلگت میں زمینوں پر قبضے کے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، جی اور انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ ہم نے رکوایا ہے اور منع کیا ہے ایسا کام نہ کیا جائے، اور اگر آپ کو کوئی ایویڈنس نظر آتا ہے سند کے ساتھ ہمیں بتائیں، ہم اس کو فالو اپ کریں گے اور چیزوں کو نہیں ہونے دیں گے۔ جی، یہ انہوں نے وہاں جرگے کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو سیٹل کیے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے پنجاب کا، جہاں تک تعلق ہے ہمارے خیبر بلوچستان کے اندر زائرین کے پرابلم، ان کا تعلق عسکری قیادت کے ساتھ نہیں ہے، جی جی، یہ ہمارے سیاسی حکمرانوں کے ساتھ ہے اور نون لیگ کی حکومتوں کے ساتھ ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یقین کریں ان کے وزراء، وفاقی وزیر داخلہ، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کی انتظامیہ سب ہمیں ملے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبات سے اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، جی ہاں لیکن عملی طور پر آگے کہتے ہیں کمیٹی بناتے ہیں، یہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں کمیٹی نہیں بنے گی، آپ پہلے عمل شروع کریں، عمل کرنے کے بعد پھر ہم اس کا میکینزم کے تحت باقی اقدامات کریں گے۔ فرض کریں گے ایف آئی آر واپس لینے کے اندر 1.5 ماہ لگتا ہے، 2 ماہ لگتے ہیں، کچھ ایف آئی آر فوری طور پر واپس لی جائے، باقی میکینزم کے تحت لوگوں کے کیسز لائے جائیں۔ 910 کیس پنجاب میں ظالمانہ ایف آئی آر ہے جو آزاداروں کے اوپر کاٹی گئی ہے، باقی لوگوں نے اپنے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں، یہ ان کو واپس لینی پڑے گی۔ اسی طرح سے بانیان مجالس کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے، یہ ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا ایک پروسیس ہے تو پہلے مرحلے میں 10 15 20 کو شیڈول 4 سے نکالیں، باقی کی کمیٹی بنا کر نکالنا شروع کر دیں، اور پھر ٹائم لمٹ رکھے کہ 1 ماہ 1.5 ماہ میں ہم نے سارا کام ختم کرنا ہے۔ جی علامہ صاحب ہمارے امکان ہے کل پھر ملاقات ہوگی، لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے فقط تشہیروں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، اس ملک کے اندر ڈسکریمنیشن کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک یہاں ہمارے سنن بھائیوں کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے پر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، یہاں پر ہماری کرسچین مینارٹی ہے، ہندو برادری ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، سکھ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ یہ آواز مظلوموں کی، ظالموں کے خلاف ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہاں سارے کے سارے طبقات آئے ہیں، مسلم، نان مسلم، شیعہ، سنی، ہر کوئی آیا ہے، اپوزیشن کی ساری پارٹیاں نے ہماری حمایت کی ہے، ہماری سکھ برادری آئی ہے، ہماری کرسچن بھائی آئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سٹینڈ ہے ہمارا کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، ہمیں ڈسکریمنیشن فری پاکستان چاہیے، ہمیں تکفیری ٹولے والا متشدد انتہا پسند اور ناامن پاکستان نہیں چاہیے۔ ہمیں ہمارے ہیروز واپس کرو، ہمارا ہیرو قائد اعظم تھا، علامہ اقبال تھا، راجہ صاحب محمود آباد تھے، یہ ہمارے ہیروز تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، یہ ہمارے ہیروز تھے، ہمیں وہ واپس کرو۔ ہمارا نیریٹو یہ ہے، ہمارا بیانیہ یہ ہے، ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے جس میں ڈسکریمنیشن نہیں تھی، جس کے اندر پاکستان کی ایئر فورس کے اندر کرسچین پائلٹ سے جنہوں نے اس ملک کے نظام میں جنگیں لڑی، شہید ہوئے اور جانیں دی، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں پر ہر آدمی میرٹ کی بنیاد پر آگے جا سکتا ہو، جس سے مذہب کی اور مسلک کی بنیاد پر اس کی صلاحیتوں کا قتل نہ کیا جائے، اس سے پاکستان برباد ہو جائے گا، اور برباد ہو رہا ہے، یہ ساری بربادی اس وقت ہوئی ہے جب ایوب خان کے دور میں ٹھیری کا واقعہ ہوا، لاہور میں قتل عام ہوا، ان کا جو قائد اعظم کے بیٹے تھے جو پاکستان بنانے والے تھے، اور یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ لہذا ہماری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی
जब तक हमने डिस्क्रिमिनेशन फ्री पाकिस्तान नहीं बनाना, जी हाँ। जब तक हमने कायद उलमा वाला सब जलाली पर्चे वाला पाकिस्तान हमें हासिल नहीं होगा, हम मैदान में हाजिर रहेंगे। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह हम करबला वाले हैं, करबला वालों के मानने वाले हैं। बेशक। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक मजलूमों के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब, आप इस वक्त जो है भूख हड़ताली कैंप में हैं और कैंप में आप मौजूद हैं और एक प्रोटेस्ट जो आप करते हैं, उसके बावजूद जो है आपके नाम से भी उकाड़ा में आपके नाम से भी पर्चा काटा गया, उसको किस तरह से देखते हैं? कि मतलब पंजाब हुकूमत टोटली जुल्म पे उतरी हुई है? देखिए ये हुकूमत आपको पता है कि इस हुकूमत के अंदर मैंने पहले कहा कि हमारी हुकूमत के अंदर तकफीरियों का बहुत ज्यादा नफूज है, पेनिट्रेशन है। हमारे अस्करी इदारों में, हमारे सियासी इदारों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हत्ता हमारी अदलिया के अंदर इनका नफूज है। ये ज़ालिमाना इक़दाम है। पुरअमन एहतजाज पर FIR दुनिया के किस मुल्क में काटी जाती है? ये दबाने की कोशिश की जा रही है आपके एहतजाज को। मैंने बताया जी, इनका माइंड सेट है, ये इनका माइंड सेट है। तकफीरियों पर कोई FIR नहीं काटते, बिल्कुल ऐसे वो ही। मुजाहरे करे कोई FIR नहीं काटते। जी हाँ। तो ये हुक्मरान जो है हकीकत में इस मुल्क को बर्बाद करने की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ। अगर पाकिस्तान के अवाम इस तकफीरी सोच के मुकाबले में नहीं उठेंगे और अपने वतन के लिए नहीं उठेंगे, मजलूमों के लिए नहीं उठेंगे, तो ये टोला इस मुल्क को पहले बर्बाद कर चुका है और बर्बाद करेगा। और शायद इस मुल्क को इस इंतहा पसंदी की दलदल में गर्क कर देंगे। और हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे हुक्मरान, इन्हें एक फैसला करना पड़ेगा कि क्या तकफीरी इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान के दुश्मनों को अपनी बगल में रखे और ये फिर गेम ऑपरेशन नहीं करते हैं, इससे मसले हल नहीं होंगे और पाकिस्तान बर्बाद होता रहेगा। बिल्कुल। मसला कश्मीर के अंदर है। कश्मीरी मजलूमों की भी हिमायत करते हैं। वो बेचारे वहां पर इंडियन आर्मी का जुल्म का शिकार है, वैसे ही जैसे गजा के अंदर वहां मजलूम मुआसरे में और जुल्म का शिकार है, ऐसे ही जब से मोदी सरकार आई है वहां पर जुल्म शुरू है, कत्लेआम शुरू है। आज भी कश्मीरी हमारे जवान शहीद हुए हैं और हम उनके साथ हैं, हमारे दिल उनके साथ हैं, हम उनकी हर तरह से उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। और उनके लिए मैदान में मौजूद है। एक जुल्म की स्यारात जरूर मिटेगी, अल्लाह के वादे हैं। आदल का सूरज तुलू होगा, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन मुझे अपने हुक्मरानों से दुख है जो मोदी के यहाँ जाते हैं, जो अपनी घर की शादियों में मोदी को बुलाते हैं, वो क्यों नहीं रखवाते? बच्चे अंधे हो रहे हैं, आंखों में छर्रे लग रहे हैं, उनकी बिनाई जा रही है, कत्ल हो रहे हैं और कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ फौजी राज है। वो किस कानून के तहत वहाँ फौज गई हुई है और फौज का राज है? इंडियन आर्मी को वहाँ से क्विट करना चाहिए। बिल्कुल। और कश्मीर के मसले का हक आपके खुद राजी तो उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को उठना चाहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अल्लामा साहब, मैं इसमें जानना चाहूँगा क्योंकि पूरी कौम ये जानना चाहती है कि सोशल मीडिया पे हसन ज़फ़र नकवी साहब की तस्वीर जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उस हवाले से उनकी सेहत के बारे में और आपकी सेहत के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, हसन ज़फ़र साहब चूँकि आपको पता है कि उनको स्टंट डले हुए हार्ट पेशेंट है ना, तो 3-4 दिन पहले उनकी जिस दिन हमने यहाँ पर 22 जुलाई को फैजाबाद के अंदर वहाँ पर रोड ब्लॉक की एहतजाज था हमारा, वहीं पर उनको काफी तकलीफ हो गई थी। फिर बढ़ गई, फिर हम अस्पताल ले गए यहाँ पर नर्सिंग इंटरनेशनल के अंदर, उनकी फिर एंजियोग्राफी हुई है, तो अभी वो आराम कर रहे हैं, पहले से काफी बेहतर है। और मैं मसलन शुक्र खुदा है कि कोई ऐसी बड़ी तकलीफ नहीं है। कभी कमजोरी हो जाती है, कभी एक्सर्शन हो जाती है और कभी जो है वो शुगर डाउन हो जाती है, या मिसाल के तौर पर इस तरह की कुछ कमजोरी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम यहाँ मैदान में मौजूद हैं और अपनी कौम मिल्लत के लिए, अपने वतन के लिए, मजलूमों के लिए, सैयद शोहदा की आज़ादारी के लिए और ज़ायरीन के लिए, हर लिहाज से अपने मुल्क और वतन के मजलूमों के लिए, वो जिन्हें चर्चों के अंदर, चर्चिस के अंदर मार दिया गया, मंदिरों में मार दिया गया, सड़कों और बाजारों में मार दिया गया, हम उस तमाम जुल्म के खिलाफ और उनके मजलूमों के हकूक़ के लिए बैठे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह ने देना है। बेशक। अल्लामा साहब, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जी अल्लामा साहब, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है आपको बहुत ज़्यादा है, क्या इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान या सिक्योरिटी इदारे जो है आपकी सिक्योरिटी पे ख़ास उन कुछ गार्ड्स मौजूद हैं या अभी वही हालात हैं जो पहले थे? भाई मैं वहाँ पर खुली जगह पे बैठा हुआ हूँ, ओपन जगह है, जी हाँ, ठीक है।
اس کے لیفٹ رائٹ سائڈ گزرتی ہے جی اور ہم یہاں موجود ہیں. ہمیں جو ہے نا کل ممکن ہے کسی چوک میں مار دیا جائے اور کہا جائے گا کہ اس کو دہشت گردوں نے مار دیا ہے. جی جی بہتر ہے ہم یہیں پر ہی بیٹھے ہوئے اس جگہ پر اپنے مظلوموں کے حقوق کے لیے شہید ہو جائیں, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. نہیں مولانا آپ کی صحت تو سلامتی رہے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں گا کہ سیکورٹی اداروں نے آپ کو سیکورٹی دی ہوئی موت کا جی جی موت کا ذرا ڈر نہیں ہے, ذرا ڈر نہیں ہے. بے شک ہم شہادت کے عاشق ہیں بے شک اور مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے مر جانا یہ انبیاء اولیاء ائمہ بیت و تاریخ شریف انسانوں کا شیوا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم جمع مرد ہیں اور اس میدان میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آخری آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو اوورسیز جو لوگ ہیں پاکستانی پوری دنیا میں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کی اس اہم کاوش کے اندر؟ دیکھیے میری گزارش ہے کہ پاکستان جو ہے سب کا پاکستان ہے. بے شک. جہاں اور مجھے اندازہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. بے شک ایسے اس وقت پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کی ضرورت ہے جو تکفیری دلدل میں دسا ہوا ہے, جی جی دہشت گردی کی دلدل میں دسا ہوا ہے. جی. یہ سارے ٹولے ہمارے ریاستی داروں نے بنائے تھے, یہ تکفیری جماعتیں انہوں نے بنائی تھی, یہ دہشت گردوں کے مجاہدوں کے نام پر گروپ انہوں نے بنائے تھے, انہوں نے منظم کیے تھے. جی یہ سارے قاتل انہوں نے پالے تھے. بے شک. اور ہم خاموش رہے, اس وقت ہم نہیں بولے اور یہ قاتل پلتے رہے, یہ ناسور بڑھتا رہا. بالکل ایسا. اگر ہم چاہتے کہ ہمارا وطن جو ہے محفوظ وطن بن جائے, سیکیور ہو جائے, یہاں پر امن ہو, یہاں پر محبت ہو, رواداری ہو, بھائی چارہ ہو, ترقی ہو, خوشحالی ہو, تو پھر سب کو مل کر اس تکفیری ٹولے کے خلاف, ان کے سرپرستوں کے خلاف اور ان کے خلاف جنہوں نے ان کو بنایا تھا, تاکہ سب کو سزا ملنی چاہیے. بالکل. یہ نہیں کہ ایک دہشت گرد کو مار دیں, سہولت کار جو ہے کرپشن کے کیسز سے لوگوں کو پکڑتے رہے, لیکن جنہوں نے ان کو بنایا وہ ضیاء کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر اپنے بات اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے کے سارے مجرم ہیں. ہمیں اپنے وطن کے لیے اٹھنا ہوگا, اپنے وطن کے لیے ساری دنیا میں ہمیں اپنے کنسرن شو کرنے ہوں گے اور ہم سارے مل کر ہی اپنے پاک وطن کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے انشاءاللہ. جو اتنا خوبصورت ہے تھا, لیکن اس کو ان بدصورت حکمرانوں نے اور بدصورت اسٹیبلشمنٹ نے برباد کر دیا ہوا ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں, اور ہم تمام جو مومنین ہے اور پاکستانی دنیا میں یہ جو اوورسیز کی شکل میں موجود ہیں, وہ تمام آپ کی درازی عمر کے لیے دعا فرماتے ہیں, اور یقینی طور پہ اللہ آپ کو اس پاک مقصد میں کامیاب فرمائے. اور جو کہ مظلوم اور معصوم اور ظاہر ہے, جیسے کہ راجہ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ صرف ایک شیعہ کمیونٹی کے لیے نہیں, بلکہ تمام جو سکھ, عیسائی, یہ ہندو یا جو جس بھی معصوم یا مظلوم لوگ جو شہید ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے. اور آپ کی جو گفتگو چلی تھی وہ OIC تک پہنچی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے, تو میں اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا. میں وہی کہہ رہا تھا جی جی جو علامہ صاحب نے جو بات کی جی کہ یہ ملک جو ہے جو قائد اعظم کا ملک ہے. جی آپ ان سے ایگری کرتے ہیں, مطلب جو قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا, جی ہاں جو انہوں نے بات کی تھی, اسی کی بنیاد پہ ہمیں آگے جانا چاہیے. بے شک ایسی. اب کسی کے اچھا لگے کسی کو برا لگے, جی اس کے اوپر تو یہ ملک نہیں چل سکتا. ایسے ہی. تو یہ باور ہے, سب دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کن کن نقطوں پہ بنا تھا, بے شک اس کے اندر کن کن لوگوں کے حقوق تھے, جی کون کون کس کس مذاہب کے حقوق تھے, جی اس حقوق کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. اور پہلی تقریر یہ تھی کہ آج سے تو آپ سب لوگ آزاد ہیں اور اپنے اپنے مسالک کے حساب سے اپنے رسومات ادا کریں. یہ قائدوں کا پہلا یہ نیشن تو تھی ہی کوئی نہیں تھی. اس میں نہ کوئی شیعہ, نہ کوئی سنی, نہ کوئی اس میں عیسائی, نہ ہندو, نہ وہ ساری سب کے پاکستان تھا. بالکل ایسے, سب کو برابر کی حقوق کی بات کی گئی تھی. بالکل ایسے. لیکن وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ ملک وہ نہیں رہا جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. بالکل ایسے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وجوہات کو ہمیں تلاش کرنا ہے. اس لیے یہ علامہ صاحب نے جو بات کرے ہم ٹوٹلی ایگری وڈ, لیکن اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے جمہوریت کی بات تھی. آپ کو ہمیں بھٹو صاحب کی شکل میں ایک بہت بڑا لیڈر دنیا کا, اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مسلم امہ کا لیڈر ایک ابھر کے پاکستان میں پیدا ہوا, اس نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی, ہمیں جمہوریت اس نے ہمیں تحفے میں دیا, اپنی جان بھی دے گیا وہ. بالکل. اور اس کو اس خطے تک لے کے گیا کہ دنیا کے اندر اس ملک کا نام بنایا. اس لیے میں وہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ OIC کدھر ہے, جی اس کا وجود ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو اس کا رول کیوں نہیں ہے. ہم ابھی تک ایک بھی فیصلہ جو ہے
ہم اس پلیٹ فارم سے سادہ نہیں کرا سکے. نہیں کرا سکے ابھی تک نہیں کرا. تو اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے. بالکل. کیا یہ مسلم امہ نام کی ہم نے جو تنظیم بنائی ہوئی ہے تو اس کا وجود اگر یہ اگر کام نہیں کری تو اس کا نیبل بدل ہمیں تیار کرنا چاہیے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو پھر اس کے پرزور اس پلیٹ فارم سے مزاحمت کرنا چاہیے. مطلب یہ دیکھتے جائے نا, اگر OIC کا رول ہوتا تو کشمیری نہتے جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, جی مطلب خوف آتا ہے وہ فلمیں دیکھ کر, جی ان بچوں کی چیخیں سن کر, ان ماؤں کے جب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو انڈین فوج جو جس بے دردی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور جو ریپ ہوئے, مطلب 1 لاکھ سے اوپر آدمی شہید ہو چکی ہیں ہمارے کشمیر کی اپنے حقوق کے لیے. اور ہم OIC ہم مسلم امہ کی باتیں کرتے ہیں تو کدھر ہے مسلم امہ؟ تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت, یہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو ہم الیکٹڈ حکومت کہتے ہیں, لوگوں کے منتخب حکومت کہتے ہیں, تو اس کا رول کشمیر کے حوالے سے کدھر ہے؟ خارجہ پالیسی نہیں ہے, وزیر خارجہ نہیں ہے, تو وزیر خارجہ نہیں ہوگا تو خارجہ پالیسی کیسی ہوگی اور کس طرح سے ہم پریشرائز بلڈ اپ کا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو آگے بڑھ کر اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, اس کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. اور وہ مودی صاحب اگر ایک فون کال کے اوپر بیٹی کی شادی پہ آ سکتے ہیں, نوازی کی شادی پہ آ سکتے ہیں, تو ایک فون کال پہ یہ قتل و غارت بھی بند ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. تو جب لوگ یہ ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنی قتل و غارت جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان کون سے اقدامات کر رہی ہے؟ مطلب اگر پھر میں جب یہ دیکھتا ہوں یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں کشمیر کے اندر, یہ جو ابھی ریسنٹ رزلٹ آیا ہے, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پر جو پورے پولز ہیں جو لوگوں نے مختلف طریقے سے پول کیے ہیں, وہ پول میں تو رزلٹ کچھ اور ہے, اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ پاور پہ آ رہے ہیں. نواز شریف کا کوئی ایک دورہ جو ہے کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تھا ہی نہیں. تو وہ کون سی ایسی وجوہات ہے جس کے پھر آپ نے جو الیکشن ہے اس کو جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جو مانیٹرنگ کرتی ہیں, مطلب لائک فافن ہے, باقی اور ادارے. آپ یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ؟ میں تو کہتا ہوں دھاندلی کے یہ ماسٹر ہیں بھائی, ماسٹر. تو آپ کیا بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم جو ہے ایسا پہ دھرنا دیں گے جو پچھلے دھرنوں کو بھول جائیں گے, تو ایسا کوئی دھرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے, یہ اختیار تیاری ہو رہی ہے ایسا بالکل. اس کے اندر بالکل میرے خیال جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے مظاہرہ کیا بھی ہے, باہر نکلے بھی ہے, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر آئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنا پروٹیسٹ بالکل لکھوایا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایشوز کی سیاست نہیں کر رہے, پاکستان کے اندر اس وقت واحد لیڈر ہے جو کشمیر کاز کی بات کر رہا ہے, اس نے تو بلکہ اس کی کمپین کا اصل آبجیکٹو ہی یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جو قتل و غارت کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی, مودی کی بات کر رہا ہے, اس کی دہشت گردی کی بات کر رہا ہے. پھر اپنا نواز شریف کو اس نے صاف کہا ہے کہ بھائی آپ جو کچھ مرضی ہو جائے, اکاؤنٹیبلٹی آپ نہیں بچ سکتے, آپ استعفیٰ دیں. جو استعفیٰ آپ یوسف گیلانی صاحب سے مانگتے تھے وہ آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے, آپ ریزائن کریں. اگر آپ وہاں سے کلیئر ہوتے ہیں دوبارہ آ کے آپ لے لیں پاور اپنی. تو وہ اپنے لیے تو وہ نہیں اصول, وہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہب ہب اور کوڑا کڑوا کڑوا تو تو یہ اس بنیاد کے اوپر ملک نہیں چلا کرتے. اچھا, اس جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر 1000 سال تک جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے, کشمیری کے حقوق کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری کے حقوق کے لیے لڑیں گے. لیکن 1000 سال کی بات تو ظاہر شہید ہو گئے, وہ چلے گئے اس دنیا میں نہیں. لیکن جو اس وقت لیڈر ہیں یا محترمہ تھیں ان کے دور میں بھی, اس دور میں بھی جو 5 سال زرداری صاحب نے پچھلے گزارے, اس میں بھی کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جو ہے کشمیریوں کے حقوق کے لیے کوئی بلند آواز دکھائی نہیں دی. نہیں, میں نے خیال ہے کہ اگر آپ زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا پچھلا 5 سالہ دور دیکھیں, اس کے اندر اور اس موجودہ گورنمنٹ سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو بہت واضح پکچر نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی کی جو کشمیر کمیٹی ہے جو اس وقت اس کا کوئی رول نہیں ہے. ہمارے دور میں وہ تو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی رول ہی نہیں. اس وقت جو پہلے تھا, اس وقت بی بی نے بنایا تھا, انہیں کشمیر کمیٹی کا اس وقت کا رول دیکھے, مطلب مراد صرف دی گئی, مراد کے ساتھ اگر آپ اس کے اوپر آ کے چیک بیلنس نہیں رکھیں گے تو مراد ہی لینے والے بیٹھے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی رہے ہیں, لیکن ان کا رول اس وقت فرق تھا. اسٹیٹمنٹ تھی, دورے کر رہے تھے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کشمیر کی کاز کے حوالے سے, لیکن آج ان کی طرف سے بیان ہی نہیں آ رہا کوئی, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میرے خیال میں جو دیکھنے میں ملا ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی کی میں تو یہاں تک کہتا ہوں, بلکہ لوگوں کو یہ بالکل کلیئر ہے,
کشمیر کی کاز کے اوپر ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. جی کشمیر کی کاز پر ہی بھٹو صاحب نے یہ خواب دیکھا کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہے, اور وہ ایٹمی طاقت بنا. بالکل. اب اگر اس کے بعد اگر پالیسیز ایسی ہوں گی, میں نے آپ کو اس سے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کی فارن پالیسی کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گی, کسی اور کا ایجنڈا ہوگا, کسی اور لوگوں کی سوچ ہوگی, تو پھر آپ کا ملک آگے نہیں جا سکتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سارے گند کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بڑی ریڈیکل چینج جو ہے اپنے حکومت میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے کلچر میں لانی پڑے گی. اگر وہ نہیں لائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ رول جو ہے مذہبی جماعتوں کا ہوگا, کیونکہ یہ مسجد اور ممبر کا جو استعمال ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس کا جو استعمال جو ہے اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. کچھ لوگ اوورسیز ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ملک میں بیٹھے جو اپنے دھندا اور کاروبار کے چکر میں اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس ہے مسجد اور ممبر کا, میرے خیال یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں ملتان سے ہوں, اور میں نے وہاں دیکھا کئی غریب گھروں کے اندر یہ عام کہا جاتا ہے کہ جی بچے کا اگر گھر میں پیسے نہیں تو اس کو مدرسے میں ڈالو, تو جی اب یہ وہاں قرآن شریف بھی کرے گا, حافظ ہو گئے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ جو چیزیں جو ایسی ہمارے سوسائٹی میں غریب لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں, ان کو نکالنے کی بہت ضرورت ہے. اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سب کو, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر یہ کوئی کہے, اسی لیے میں کہتا ہوں آصف رضا زرداری صاحب کی آج برتھ ڈے ہے, ان کو میں برتھ ڈے بھی مبارکباد دیتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک بات بڑی اچھی تھی, جو بی بی نے ایک فارمولہ دیا تھا ریکنسلیشن کا, کہ جو بھائی چارے کی بات تھی, جو اسلام بھی بات کرتا ہے, وہ زرداری صاحب نے اڈاپٹ کیا, اور 5 سال بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اور وہ 5 سال کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں, جو پچھلے 60 سال سے لوگ اپنے مطالبات کی بات کر رہے تھے, وہ زرداری صاحب کی حکومت میں حل. مطلب میرے نزدیک NFC ایوارڈ جو ہے. لیکن الیکشن جو ابھی کشمیر میں ہوا, اور اس میں آپ ہی کی پارٹی کے بہت سے لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے, اور کارکردگی ظاہر بہتر نہیں تھی تو اس کی وجہ سے دوسری پارٹیوں میں گئے, تو وہاں تو رزلٹ بالکل عجیب دکھائی دے رہا ہے. مطلب وہ زرداری صاحب کا رزلٹ وہاں دکھائی نہیں دے رہا. اگر کام اچھا ہوتا تو یقینی طور پہ آزاد کشمیر میں ایک دفعہ پھر آپ کی حکومت ہوتی. نہیں, اس میں میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا. یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے, جی, اس الیکشن پہلے تو یہ بات ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے تو آبویسلی ہے کہ وہاں پر حکومت کشمیر ان کی بنتی ہے. یہ تو ایک عام ہمیشہ سے ہی چلا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس دفعہ صورتحال بہت ڈفرینٹ تھی. ڈفرینٹ اس حوالے سے آپ نے کہا ہمارے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, ایسے وہ زیادہ نہیں ہے, ایک دو لوگ ہیں, 3 لوگوں کے میرے خیال میں. وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سے یہ ہے کہ وہ جو ترقیاتی فنڈ تھے, مطلب کشمیر کونسل کا جو فنڈ ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ وفاقی وزراء کر رہے ہیں. وہاں سے پیسے نکال کے انہوں نے کسی کو 15 لاکھ, کسی کو 20 لاکھ, کسی کو 10 لاکھ انہوں نے تقسیم کیا, اور بہت سارا پیسہ پنجاب سے آیا ہے جو کروڑوں کی شکل میں تھا. مطلب سلطان محمود صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ پیسہ جو آیا وہ کشمیری بکاؤ ہیں اور بک گئے, کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں کشمیریوں کی بات نہیں کروں. ہر قوم کے اندر, ہر گھر کے اندر بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں پیسہ تو ہمیشہ سے چلتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لالچی IGI بھی پیسہ ہی چلا تھا اس وقت, وہ چلا بالکل, پیسہ تو ہمیشہ سے چلتا. وہ تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا, پھر اس میں آ جاتے ہیں. اب یہ جو پیسہ چلا ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آیت الکرسی اور قرآن کی آیتیں, قرآن شریف چھوٹا ہاتھ رکھا کے انہوں نے پیسے بانٹے, اور وہ اچھا پھر وہ تو لے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو حلقہ 22 لاہور میں جو کیا, وہی فارمولہ انہوں نے کشمیر میں بھی اڈاپٹ کیا. انہوں نے بے شمار ووٹ بنائے. کئی جو لوگوں کے ووٹ ہیں ایک حلقے میں بھی وہی بندے کے ووٹ ہے, وہ دوسرے حلقے میں بھی پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو, اور کئی ایسے بے شمار, میرے خیال وہ کئی ٹی وی چینل کے اینکرونز نے مختلف لوگوں سے اس پہ بات بھی کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی کشمیر سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہمارے جو ووٹ بنوائے گئے ہیں اور ہمارے ووٹ ڈالے گئے ہیں اور ہمیں انہوں نے پیسے دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان لوگوں کی سوشل میڈیا پہ عام یہ گفتگو چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہمیں جو ہمارے عسکری ادارے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس قسم کے الیکشن, اب دیکھو نا الیکشن کی مانیٹرنگ تو وہ کر رہے تھے. پیسہ تو ہر طرف چلتا ہے. اب آپ سینٹ کے الیکشن کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت زرداری صاحب پیسے چلا رہے تھے,
عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے ایکشن بھی لیا اپنے لوگوں کے خلاف، تو پیسہ تو ہر طرف چلتا ہے، اس دفعہ زرداری صاحب وہاں پیسہ کیوں نہیں چلا پائے کہ کشمیری الیکشن آپ کے فیور میں چلا جاتا؟ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آج اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، جی، اور پریس کانفرنس کٹھے کر رہے ہیں، جی، اجلاس کٹھے ہو رہے ہیں، جی، وہ جو کیا اس کا وہ سارے سیاست میں لچک ہوتی ہے، تو نہیں شکر ہے ان پہ لچک ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہے، جی، میچورٹی ہونی چاہیے، جی، ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر نہیں کریں گے تو ملک پیچھے جائے گا، آگے نہیں جائے گا۔ جی، لیکن جس طرح سے وہاں پہ کمپین چلائی بلاول صاحب نے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، کچھ سیٹیں تو ہونی تھیں، 41 میں سے کچھ تو آ جاتی، آدھی تو آ جاتی، لیکن آدھی بھی نہیں آ پائی، اس کی کیا وجہ؟ میں وہی یہی تو میں آپ سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے مثلا ہمارے سینئر منسٹر تھے کشمیر سے چودھری یاسین صاحب، ان کا رزلٹ یہ اناؤنس نہیں کر رہے، جی، انہوں نے کہا نہیں جی ابھی آپ بیٹھے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اگلا دن ہو گئے 5 گھنٹے 10 گھنٹے، انہوں نے کہا میں نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے اناؤنس نہیں کرتے آپ۔ اتنی دیر میں کوئی 4-5-6 ہزار لوگ جو ہے وہ اس جہاں وہ بیٹھے تھے ریٹرننگ افسر کے ساتھ، تو انہوں نے باہر کٹھے، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے اناؤنس نہ کیا تو یہ پرابلم ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ وہ الیکشن کی میکنزم کو سمجھتے تھے، وہ نہیں نکلے۔ کچھ ہمارے میں سادہ لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا جی رزلٹ آ جائے گا تو کر، کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو اناؤنس کیا جا رہا ہے وہ جیت گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فارغ کر جو فارم 14 اور 15 کا ہے انہوں نے بغیر وہ لکھا ہے، اسٹیمپ بھی نہیں ہے، ایک کاغذ پیپر پہ لکھ کے انہوں نے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ تو اس قسم کے جو کام اس دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے عدالت میں لے کے جائے گی نون لیگ کو، کس حوالے سے؟ الیکشن کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے لے کے جائے گی نہیں؟ جیسے عمران خان صاحب لے کے گئے اور باقاعدہ کچھ حلقے کھلوائے، اس کے حوالے سے وہ لیڈرشپ جو پارٹی کی اعلیٰ کمان ہے وہ اگر اس پہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم پھر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا، اوبویسلی وہ سینئر لیڈرشپ جو ہے نہیں۔ لیکن بلاول صاحب نے تو الیکشن کمپین کے دوران ہی کہہ دیا تھا نا کہ اگر رزلٹ صحیح نہیں ہوئے تو ہم جو ہے ایسا دھرنا دیں گے جو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کا بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پارٹی کی لیڈرشپ جب بیٹھے گی پھر اوبویسلی اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہی کوئی اپنا لائے عمل تیار کرے گی۔ تو لیکن یہاں پر یو کے میں رہنے والے، میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتا رہا ہوں، یو کے میں رہنے والوں کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے نون لیگ کے خلاف، بالکل بہت زیادہ، کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کسی کشمیری سے فون کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی ادھر ہے، آپ اپنے طور پر ٹی وی چینل کے تھرو آپ ایک سروے کریں، میں آپ سے یہ میں کہہ دوں گا آپ یہ کریں جا، آپ چھوٹے چھوٹے جو مانچسٹر ہے، بریڈ فورڈ ہے، لندن ہے، باقی جو شہر جہاں پر کشمیری کمیونٹی زیادہ، آپ ان کے خود جائیں، آپ ان سے سروے کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا جی آپ کو کتنی سیٹیں۔ لیکن تحفظات پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی تو ہے نا، یہاں کے کشمیری جو لوگ ہیں، اور یہاں پہ زرداری صاحب کے ساتھ بڑی مہنگی کیا ہو چکا ہے، بلاول صاحب کے ساتھ بھی نہیں، اس دفعہ میرے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حالات تو یہاں پہ مطلب کشمیریوں کے ساتھ بھی جو جلسے یہاں منعقد ہوئے اس میں بھی لوگوں نے دیکھا یہ ساری چیزیں، تو تحفظات تو آپ کی طرف سے بھی تھے لیکن اور نون لیگ کی طرف سے بھی۔ لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی کی کشمیر حکومت میں وہ مارولس انبلیویبل لوگ بات کر رہے تھے، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، وہ روڈ کے حوالے سے ہو، ترقیاتی منصوبے ہوں، مطلب کالجز آئیں، یونیورسٹیز آئی، اور بہت سارے انہوں نے روڈز کا، میرے پاس لسٹ نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کارکردگی کی بنیاد پر اس کا رزلٹ آنا۔ ابھی پچھلے پروگرام میں بھی ایک آپ ہی کے جو ہے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں شہزاد کاظمی صاحب نے بھی کہا تھا کہ کالجز اور اسکول کی ایک فہرست انہوں نے بتائی تھی کہ اتنے کالجز کھولے، اتنے اسکول کھولے، اس کے باوجود 2 سیٹیں تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک میں نے اسی لیے مطلب کام کے بعد تو چیزیں اور مزید بڑھتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اگر یہ کام اسی طرح سے رہے گا تو پھر ملک آگے کیسے جائے گا؟ ہم یہ تو رو رہے ہیں، مطلب اگر پالیسی بننی چاہیے جو کنٹینیو اس کو کیا جائے۔ اس کا الیکشن کمیشن جو ہے اس کا وہ جو ادارہ ہے اس کا ایک رول جو ہے وہ افیکٹو رول ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو فنکشنلی اس کو نہیں کر سکتے، اس کو لے کے نہیں چل سکتے، تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی 4 لوگ دوبارہ سے حلف اٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن کہاں آج پاکستان میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو 4 ممبران جو ہے حلف برداری کی تقریب ہے کل ان کی، اگر تو حکومت اور اپوزیشن مل کے، اپوزیشن ساری مل کے اگر متفقہ طریقے سے وہ آئے ہیں تو پھر ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان پہ کوئی
تحفظات ہیں کچھ لوگوں کے، ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس وقت جو ہے ہم ایک مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں کہ اور محسن باری صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی یو کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے مزید جانیں گے اور معلومات حاصل کریں گے کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمایا اور بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب تک جو پہنچا اس کے بارے میں معلومات کریں گے کہ وہ کس طرح سے دکھتے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.